السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ سب کو کتاب مل گئی؟ سب کے پاس ہونی چاہیے. دکھائیے. ماشاء اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام پر پیدا کیا، ہمیں بن مانگے اسلام کی نعمت اور دولت عطا کی، اور اس کے ذریعے ہمیں جینے اور مرنے کے ڈھنگ سکھائے، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا طریقہ بتایا، اور موت کیسے آئے گی، موت کے وقت کیا کرنا ہے، موت کے بعد کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کے مراحل کیا ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بہترین رہنمائی اور بہترین آگاہی دی، بہترین سلیقہ سکھایا. اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے پوری طرح آگاہی حاصل کریں، ان طریقوں کو اختیار کریں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اور ان طریقوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، خواہ وہ ہماری زندگی سے متعلق ہے یا ہماری موت سے متعلق. کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت کہ جس کے بارے میں دنیا کے دو لوگوں کے درمیان بھی اختلاف نہیں. یہ وہ واحد ایسی چیز ہے جو ہر اختلاف سے بالا ہے. ہر شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ اس نے مرنا ہے، بالکل ایسا ہی یقین جیسا اسے اپنی زندگی پر یقین ہے کہ اس وقت میں زندہ ہوں. ایسے ہی ایک دن ہم سب کی موت آئے گی. بعض اوقات بیماری کے بعد موت آتی اور بعض اوقات اچانک موت آ جاتی. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. کہہ دیجئے تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہ دے گا. موت سے فرار یا قتل سے فرار ہرگز فائدہ نہ دے گا اگر تم بھاگنا بھی چاہو. اگر ہم سب مل کے ساری زندگی بھی یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں موت سے بچا لے، تم بچ نہیں سکتے. ہمیں لازماً یہ پیالہ پینا ہے، ہمیں اس راستے سے گزرنا ہے. عقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری کر لے، نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ اپنے پیاروں کے لیے بھی جو ہمارے ہاتھوں، ہمارے سامنے، ہماری زندگی میں دنیا سے جاتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک گھر میں وفات ہو جاتی ہے. بہت لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے اور اس وقت ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کرنا کیا ہے. ایسی جگہوں پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ایسی چیزیں میرے مشاہدے میں آئیں، اور ان لوگوں کی گھبراہٹ اور پریشانی اور ان کے میسیجز کہ وفات کو اتنی دیر گزر چکی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، غسل کے لیے کس کو بلائیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص مل جاتا ہے، وہ جو بھی مشورہ دیتا ہے، جو بھی رائے دیتا ہے، اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے. اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس وقت صرف سنی سنائی باتوں پر اور مختلف رسموں پر عمل کر لیا جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کتابچہ تیار کیا ہے جس میں وہ ضروری چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ جو موت کے وقت پیش آتی ہیں، اس وقت کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کون سی دعائیں مانگنی ہے، اگر غسل دینا ہے میت کو تو کس طرح دینا ہے، اور اگر کفن پہنانا ہے تو کیسے پہنانا ہے، اور جب فوتگی ہو جائے تو اس کے بعد جنازہ کیسے ہوگا. اگرچہ ہم خواتین پر جنازہ فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن آپ کے بیٹوں، آپ کے بھائیوں، آپ کے گھر کے مردوں کو بھی بہرحال اس سارے طریقے کا معلوم ہونا چاہیے، ان کی رہنمائی بھی کی جا سکتی ہے. اسی طرح مرنے کے بعد کیا چیز مرنے والے کو فائدہ دیتی ہے، یعنی ایصال ثواب کیسے کیا جائے، اور کیا چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں. ان پر مختصر سا یہ کتابچہ ہے جو آج ہم سب مل کر پڑھیں گے. زبانی لیکچر یہ صرف زبانی ٹریننگ ورکشاپ وغیرہ اس لیے نہیں رکھی گئی کہ اس کے بعد جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور اگر عملی طور پر کوئی چیز پیش آئے تو اس وقت انسان غم میں، دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. جو چیزیں اس کو ازبر بھی یاد ہوں
وہ اس اچانک حادثے کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر اس کو بھولی ہوئی ہوتی، اس کو یاد نہیں ہوتا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا اور صحیح سنت کے مطابق عمل کرنا تاکہ اختتام اچھا ہو. جس کا اختتام اچھا ہوگا، جس کا اختتام سنت کے مطابق ہوگا، جس کا آخری سفر اچھا ہوگا، انشاءاللہ اس کی آئندہ زندگی بھی اچھی ہوگی. کیونکہ انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو اور اس جگہ اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں. اگرچہ اس میں حاضرین کی ذمہ داریاں پہلے باب میں بتائی گئی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ہماری موت کا وقت ہو تو ہم اپنے لیے کیا چاہیں گے کہ ہمارے بعد والے ہمارے لیے کیا کریں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کتابچہ آپ خود پڑھنے کے بعد اور لوگوں کو بھی پڑھنے کے لیے دیں اور اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ بھی اس کو پڑھ لیں، تاکہ اگر ان کے سامنے ہماری موت آئے تو وہ ہمارے بعد ہمارے لیے کیا کریں، صحیح طریقے اختیار کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں میرے مرنے کے بعد کوئی رسم نہیں کرنی، لیکن پتہ ہی نہیں کہ رسم کیا ہے اور سنت کیا ہے. بعض اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرنا، لیکن یہ پتہ ہی نہیں کہ شریعت کیا ہے، تو خلاف شریعت کہاں سے پتہ چلے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کرنے کے کام ہمیں خود بھی پتہ ہو تاکہ کسی کی مدد کر سکے، اور ہمارے آس پاس والوں کو بھی پتہ ہو تاکہ ہمارے مرنے پر وہ ہمارے لیے وہ کریں جو صحیح ہے. وفات کے فوراً بعد حاضرین کی ذمہ داریاں، صفحہ نمبر 3 سے نکال لیجیے. موت کی اطلاع ملنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کریں. پہلا کلمہ جو منہ پر آنا چاہیے وہ یہی ہے. آزمائش تو آتی ہے، لیکن اس آزمائش کے موقع پر اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے نوازشیں ہوتی، رحمتوں کی بارش ہوتی، رحمت ہوتی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی یہ ہدایت کی علامت ہے، جس کو دکھ تکلیف کے موقع پر، موت کے موقع پر یہ بات یاد رہ گئی، گویا وہ ہدایت پر ہے. جو ہو چکا اس کی تحقیق اور کھوج میں فی الحال وقت ضائع کرنے کی بجائے مندرجہ ذیل امور کی طرف توجہ دیں. یعنی یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہوا، اور ادھر ادھر توجہ کرنے کے بجائے یہ کام کریں. مرنے والے کی آنکھیں فوراً بند کر دیں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں، یعنی اس کو بالکل اسٹریٹ لٹا دیں. ایک چوڑی سی پٹی میت کی تھوڑی کے نیچے سے، یعنی یہاں سے لے کر نیچے سے، تھوڑی کے نیچے سے لے کر گزارتے ہوئے سر پر اس کو باندھ دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے. دونوں پاؤں قریب کر کے ایک اور پٹی کی مدد سے باندھ دیے جائیں، یعنی ان کے انگوٹھے آپس میں باندھ دیے جائیں یا پاؤں کو آپس میں ریپ کر دیا جائے. بعد میں غسل کے وقت یہ پٹیاں کھول دی جائیں. ان کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد جسم اکڑنے لگتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ٹانگیں کھلی ہوں اور اسی طرح وہ اکڑی رہیں اور پھر بعد میں ان کو جوڑنا مشکل ہو. کیونکہ خاص طور پر ایسے لوگ جن کے سامنے پہلی دفعہ وفات ہوتی ہے، بعض اوقات انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے، تو ان کے لیے خصوصی طور پر یہ رہنمائی بہت فائدہ مند ہے. ٹانگیں بھی جوڑ دیں اور منہ بھی بند کر دیں. اگر ہونٹ کھلے ہیں تو ان کو بند کر دیں، آنکھیں کھلی ہیں تو ان کو آنکھوں کو بھی بند کر دیں. کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے. وہ جدائی کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے بعد کیا کریں؟ آنکھیں بند. میت کو چادر سے ڈھانپ دیں. حادثے کے اثرات یا موت کی سختی کی وجہ سے میت میں کوئی تغیر اور تبدل نمودار ہو گیا ہو، یعنی رنگ بدل گیا ہو، رنگ سیاہ ہو رہا ہو، یا کوئی اور چہرے پر بہت تکلیف کے آثار ہوں، اور دوسرے لوگ بار بار دیکھنا چاہیں تو انہیں ایسا نہ کرنے دیں، بلکہ میت کو ڈھانپا رہنے دیں. 2 طرح کی میتیں ہوتی ہیں. کچھ میتیں مسکرا رہی ہوتی ہیں، کچھ میتیں بہت پیسفل نظر آتی ہیں، لیکن کچھ میتوں کا حال مختلف ہوتا ہے. تو کوئی بھی دنیا سے جانے والا جو ہے، اس کا کوئی بھی عیب ہو، کوئی بھی کمی بیشی ہو، کوئی بھی ناپسندیدہ چیز ہو، ناگوار چیز ہو، تو اسے لوگوں کے سامنے نہ کھولیں، اسے ڈھانپے رکھیں. کیونکہ آپ اگر کسی کو ڈھانپیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ
آپ کے عیب ڈھانپے گا. قریبی پڑوسیوں کو فوراً اطلاع دیں. ممکن ہے کہ وہ تجہیز و تکفین میں آپ کے اور میت کے قریبی رشتہ داروں کو اطلاع کرنے میں آپ کی مدد کر سکے اور دیگر کاموں میں بھی آپ کی مددگار ہوں. جتنی استطاعت اور ہمت ہو اتنی نفل نماز کم از کم 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی سے اپنے لیے مدد مانگے کہ وہ اس غیر متوقع صدمے کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو صبر و ہمت کی توفیق دے. نماز کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کو کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا، کوئی تکلیف دہ صورت پیش آتی، تو آپ فوراً نماز کی طرف دوڑتے، فوراً نماز ادا کرتے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور الحمدللہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو وفات کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ پہلے نفل پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، اس کے بعد باقی کام کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری دادی اماں جو تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی وفات سے بہت آزمایا. ان کے کئی بچے پیدا ہوئے اور جب 7-8 سال کے ہوتے یا کچھ بڑے ہوتے، خصوصاً بیٹے، تو وہ فوت ہو جاتے. اور ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات پر ان کا طریقہ یہ رہا کہ بچے کو ڈانپ دیا اور ساتھ ہی مصلی ڈال کے کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے. تو بعض اوقات لوگ باتیں بھی بناتے تھے کہ ان کو اپنے بچے کے جانے کا غم نہیں، ان کو نمازوں کا بڑا شوق ہے. اکثر لوگ یعنی ہمیں مصیبت پڑی اور تمہیں نماز کی پڑی، ایسی باتیں بھی سننے کو ملے گی. لیکن کرنا وہی چاہیے جو ہمارے رب کو راضی کرے. لوگ جو مرضی باتیں بناتے ہیں وہ باتیں بنا کر خاموش ہو جائیں گے، لیکن آپ کا عمل آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو اس لیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیجیے. اس موقع پر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل بھی یاد کریں کہ کس طرح ان کے بیٹے کی وفات ہوئی اور وہ اس کو ڈھانپ کر اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہیں، ان کو کھانا کھلاتی ہیں، ان کو خوش کرتی ہیں، اور اس کے بعد بہت ہی حکمت کے ساتھ اپنے شوہر کو بہت خوبصورت انداز میں بچے کی وفات کی خبر دیتی. اس سے بہترین اسوہ حسنہ بھی کہیں ہو سکتا ہے. یعنی ایک ماں کا ایسا کردار، کیونکہ بچے سے محبت ایک ماں کو سب سے زیادہ ہوتی، لیکن اس موقع پر اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھ کر یہ سارا عمل کرنا بہت بڑے دل گردی کی بات ہوتی. تو اس کے لیے ایسے ہی کردار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ باویلا کرنے سے، چیخنے چلانے سے، بہت زیادہ شور مچانے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شکوے شکایت کرنے سے بچہ واپس نہیں آ سکتا. لیکن آپ کا یہ طرز عمل ایک ایک لمحہ اس کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے اللہ کے حضور، اور جتنا بہترین طرز عمل ہوگا اتنا ہی بہترین ریوارڈ ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. خصوصاً جب کسی بچے کی وفات ہوتی ہے اور فرشتے جان لے کر جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے اس موقع پر کیا کہا، تو کہتے ہیں کہ اس نے الحمدللہ کہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھو. یعنی خاص طور پر جنت میں گھر کی بشارت اس کو دی جاتی ہے جو اس موقع پر صبر سے کام لے. آپ سب ماشاءاللہ دین کے طالب علم ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، سنت کا مطالعہ کرنے والے ہیں، تو یہ سب علم صرف کتابوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، اس علم کو ہمارے عمل میں بھی ڈھلنا چاہیے. اور عمل میں آنے کی بہترین صورت کیا ہے کہ زندگی میں یہ موت کے واقعات اور یہ سب تکلیف دہ چیزیں تو پیش آتی ہیں، ان موقعوں پر بہترین صبر و تحمل سے کام لیا جائے اور صحابیات کے طریقے کو اختیار کیا جائے. پیج 4 ہے، میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کفن دفن کے اخراجات پورے کر لیں، اور اگر اس کے اپنے پاس اس کا چھوڑا ہوا مال نہ ہو تو پھر باقی لوگ مل کر ادا کرتے ہیں ان اخراجات کو. اس کے بعد میت کے ذمے کوئی قرض، ادھار یا کسی قسم کے واجبات ہوں جن کا آپ کو علم ہو تو ان کی ادائیگی اس کے بقایا مال میں سے کر دیں. بالفرض میت نے اتنا مال نہیں چھوڑا کہ یہ تمام اخراجات پورے ہو سکے تو رشتہ دار اور دوسرے مسلمان اس کی طرف سے یہ ادائیگی کرتے ہیں. یعنی دوسروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ پھر مل جل کر اس کا قرضہ وغیرہ اتار کے اس کی ضرورت پوری کریں. میت نے اگر وصیت لکھ رکھی تھی تو جلد از جلد پڑھ لی جائے. ہو سکتا ہے کوئی بروقت کرنے والا کام ایسا ہو جو اس کی خواہش کے مطابق ہو جائے. مثلا اسے بچوں میں سے کسی خاص بچے سے غسل کرانے کی تمنا ہو
یا نماز جنازہ کی امامت کے لیے اس نے دیندار بھائی یا دوست سے درخواست کی ہو، یا اس نے خاندان والوں کو اس موقع پر غیر شرعی رسموں سے منع کیا ہو، تو کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے وصیت نامہ پڑھ لیا جائے کہ میت کی خواہشات کیا تھیں. وصیت میں اگر کسی ایسی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. عزیزوں کے بروقت پہنچ جانے پر دفنانے کی جگہ اور نماز جنازہ کو وقت باہم مشورے سے متعین کر لیں، لیکن دور دراز کے رشتہ داروں کے انتظار میں تاخیر کرنے یا سرد خانے میں ڈلوانے کی بجائے جلد دفنانے کے انتظامات کریں. کوشش کی جائے کہ جس علاقے میں میت کی وفات ہوئی ہے اسے وہیں دفن کیا جائے. صحیح سنت یہی ہے، یعنی میت کو تاخیر سے نہ دفنایا جائے. جتنا جلدی دفنائیں گے اتنا ہی سنت کے مطابق ہوگا. میت کی طرف سے ماضی میں اگر کسی کی حد تلفی ہو گئی ہو تو جنازے کے شرکاء سے درخواست کریں کہ کھلے دل سے میت کو معاف کر دیں. شرکاء کی آمد و رفت کے پیش نظر اس درخواست کو دہراتے رہیں. نیز اس کی مغفرت کے لیے خود دعا کرنے کے علاوہ تعزیت کرنے والوں سے بھی دعا کی درخواست کریں. سہولت کے لیے مسنون دعا کی کاپیاں چھپوا کر آنے والوں کو پڑھنے کے لیے دی جا سکتی ہیں. اس کتابچے میں بھی دعائیں موجود ہیں، وہ بھی پڑھنے کے لیے دی جا سکتی ہیں. پھر ہے تعزیت اور تسلی. فوت ہونے والے کے قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کو سنبھالتے ہوئے تسلی دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی میں خیر تھی، کیونکہ ہر ایک کا وقت اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ لکھا ہے کہ کب تک کسی کو دنیا میں رہنا ہے اور کب چلے جانا ہے. اللہ نے فوت ہونے والے کو دنیا کے فتنوں سے بچا لیا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول کرے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے. اسی کو تعزیت کہتے ہیں. تعزیت کرنا مسنون اور باعث اجر و ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت و کرامت کا لباس پہنائے. کتنی بڑی خوشخبری. اس لیے جب بھی معلوم ہو کہ کسی کی وفات ہوئی ہے تو تعزیت میں دیر نہ لگائیں. اس سے ہمدردی کریں، اس کی دلجوئی کریں، اس کو صبر کی تلقین کریں، اس کو کمفرٹ دیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کا غم دور کرنے کی کوشش کریں. ایسے موقع پر میت کی بیماری یا اس کی موت کے جو بھی اسباب ہوئے انہیں بار بار دہرانا نہیں چاہیے. اس سے افسردگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے جو تعزیت کے مقصد کے برخلاف ہے. تعزیت کے لیے آنے والوں کا ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ، جس میں سورت فاتحہ، سورت اخلاص اور درود شریف پڑھ کر میت کو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں. کیونکہ سورت فاتحہ میں کیا ہے، کیا دعا کی جاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو میت کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مرنے والے کو اس دعا سے کیا فائدہ کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب میت تو جس راستے پر تھی گزر گئی، اب تو اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں. اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ کامن سینس کیا کہتی ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے میت؟ بخشش کی. اب اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سورت الاخلاص میں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیا اس میں کوئی دعا ہے؟ کوئی دعا ہے اس میں؟ کوئی دعا نہیں. پھر قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی. اب وہ تو آپ اپنے لیے پناہ مانگ رہے ہیں، میت کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ قل اعوذ برب الناس میں بھی یہی چیز ہے. تو جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں ان الفاظ کا تو میت سے کوئی تعلق بھی نہیں، یہ کوئی دعا نہیں ہے میت کے لیے. اسی طرح سورۃ فاتح اور یہ تمام چیزیں یہ آپ کو فائدہ دیں گی، میت کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اس موقع پر مسنون دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ویسے معمول کا ذکر آپ اپنے لیے کرتے رہیں، کیونکہ مومن کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، یعنی لیٹے ہوئے بھی. رات کو بھی آنکھ کھل جائے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. رات کو آنکھ کھلنے پر اچانک جب آنکھ کھل جاتی ہے یا آپ سائڈ بدلتے تو آنکھ کھل جاتی ہے، تو کیا آپ کو معلوم ہے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟
اگر معلوم ہے تو بھی، اگر نہیں تو یاد دہانی کرا دیتی ہوں. بخاری کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ جب اچانک رات کو آنکھ کھل جائے اور انسان پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، تو اس کو بخش دیا جاتا ہے. اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے یعنی اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے. تو آپ اپنی بخشش کے علاوہ کوئی بھی آپ کی زندگی میں مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک آنکھ کھل جاتی ہے پھر نیند بھی نہیں آتی. سب کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر اگر رات کے تیسرے حصے میں ہو، رات کے آخری تیسرے پہر میں، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکارنا ہوتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کی بخشش کر دوں. تو اس وقت اس بات پہ اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو ایسے وقت میں جگا دیا ہے کہ آپ اس سے دعائیں کر سکتے ہیں، راز کی باتیں کر سکتے ہیں. کیونکہ دن کے جھمیلوں میں تو آپ کو فرصت نہیں ملتی، تنہائی نہیں ملتی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کر سکیں، اپنی دلی دعائیں مانگ سکیں، اپنے رب کو یاد کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں. تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب سب سو رہے ہوتے ہیں، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو مکمل تنہائی اور خاموشی میسر آتی ہے. تو چپ کے دل ہی دل میں آہستہ آہستہ اپنے رب سے سرگوشیاں کیا کریں، اپنے رب سے مناجات کیا کریں، اپنی بخشش کی، دوسروں کی بخشش کی، اپنی موت کی آسانی کی، قبر کی روشنی کی، اور حشر کے دن حساب کتاب میں آسانی کی دعائیں کیا کریں. کیونکہ یہ سارے وقت ہمیں پیش آنے ہیں، ہمیں ان سے گزرنا ہے. اس وقت پھر ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. جیسے رات کی تنہائی میں کوئی نہیں ہوتا، سب سو رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر کسی کو جگا بھی نہیں سکتے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تم سب بھی اٹھ جاؤ. ایسا تو نہیں ہوتا نا، ہم خود کو ہی برداشت کرتے ہیں. اسی طرح موت کے وقت جو کچھ ہوگا وہ بھی اکیلے برداشت کرنا ہے. سارے رشتے دار دائرہ بنا کے ہمارے آس پاس کھڑے ہوں چارپائی کے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح قبر کے اندر بھی کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اسی طرح بھی حشر کے اندر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو ان لمحوں کو یاد کر کے، اس سفر کو یاد کر کے اپنے لیے خوب خوب دعائیں مانگا کریں اور کوشش کریں ہر رات دعاؤں کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں. تعزیت کے لیے بیٹھے رہنا یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے ہمارے ہاں کہ کسی کے وفات ہو جائے لوگ سارا دن وہاں بیٹھے رہتے ہیں، تعزیت کر کے فوراً واپس نہیں آتے. وہ سمجھتے ہیں زیادہ بیٹھیں گے تو زیادہ نمبر لگیں گے، دوسرا زیادہ خوش ہوگا. نہیں، اگر واقعی آپ ان کا کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ کے بیٹھنے سے ان کو کوئی تسلی اور تسکین ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے آپ کچھ دیر بیٹھ جائیں، لیکن لمبی سٹنگ مناسب نہیں. قریبی عزیز کی موت پر غم زدہ ہونا یقیناً فطری سا رد عمل ہے، البتہ اسلام غم یا سوگ منانے کے حق میں نہیں. وفات پانے والے کے قریبی رشتہ داروں کو غم کی شدت سے نکلنے کے لیے 3 دن کافی سمجھے گئے ہیں. غم سے نکالنے کے لیے ہی تو مسلمان بہن بھائیوں پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ غم زدہ کی تعزیت کریں اور اسے معمول کی حالت کے مطابق لانے کی کوشش کریں. متعلقین کو جتنی جلدی ممکن ہو اپنے کسب و معاش میں مصروف ہو جانا چاہیے. جو بھی تعزیت کرنا چاہتا ہو وہ وہیں ان سے مل سکتا ہے، یعنی فوراً اپنی ڈیوٹی پر لوٹیں. اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں یا آپ کے بچے ہیں گھر میں، کوئی مریض ہے آپ کے گھر میں، کہیں آپ جاب کرتے ہیں، کوئی ذمہ داری ہے آپ پر، تو اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. میت کے گھر دنوں تک 40 دن تک روز جانا اور بیٹھے رہنا یہ درست نہیں. اللہ یہ کہ کوئی آپ کا بہت ہی قریبی رشتے دار ہے جو خود چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آ کر بیٹھیں یا اس کے کچھ کام کریں. جیسے بعض اوقات بیوہ خاتون ہوتی ہیں یا ایسا رشتہ ہوتا ہے تو ماں ہے اکیلی رہ گئی ہے، تو اس صورت میں آپ اپنی امی کو روز وزٹ کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن عام لوگوں یا عام مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے. غم میں مبتلا ہونے اور سوگ کی کیفیت طاری کرنے میں بہت فرق ہے. کام کاج چھوڑ کر بہت دنوں تک کسی مخصوص جگہ جیسے گھر، میدان یا قبرستان میں شامیانے ڈلوا کر
یا مسجد وغیرہ میں تعزیت کی خاطر جمع ہونا یا وقت، دن، ہفتے، مہینے مقرر کر کے غم کو تازہ کرنے بیٹھنا اور سوگ کا ماحول بنائے رکھنا غیر اسلامی کام ہے. تعزیت کی خاطر عورتوں اور مردوں کا اجتماع ناپسندیدہ ہے، یعنی اکٹھے مل کے بیٹھنا. سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں ہم لوگ میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھا ہونا اور اس کے دفن ہونے کے بعد کھانا تیار کرنا نوحہ کا حصہ سمجھتے تھے. یعنی میت والے گھر میں کھانوں کا پکنا، چائے کے دور لگنا اور اسی طرح کے دیگر کام جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں. بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ قریبی رشتہ داروں کو کھانا بھیج دینا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی شہادت کے موقع پر کہا تھا کہ آج ان کو غم نے آ گھیرا ہے تو ان کے لیے کھانا بھجوایا جائے. خوبیوں کا تذکرہ کرنا یہ بڑی اہم بات ہے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خیر و بھلائی ضرور ہوتی ہے. مرنے والے کے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کو اس کی خوبیوں اور نیکیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. میت کی برائیوں کو یاد کرنا یا عیب چینی کرنا منع ہے. بہتر ہے کہ اسے معاف کر دیں کیونکہ اس کا معاملہ اب آگے پہنچ چکا ہے. اچھی بات کرنا میت کے بارے میں یہ اس کے حق میں لکھی جاتی، اس کی بخشش کا ذریعہ بنتی، اس کی نجات کا ذریعہ بنتی. تو اگر میت نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو، کوئی اس کی اچھی عادت ہو، کوئی چیز اس سے آپ نے سیکھی ہو دین دنیا کی، کسی بھی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی فیض اور خیر بھلائی پہنچی ہے تو اس کا ذکر دوسروں کے سامنے ضرور کریں. اس کا ایک فائدہ تو میت کو ہوتا ہی ہے، لیکن ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے. اور وہ کیا کہ جو دوسرے حاضرین مجلس ہوتے ہیں وہ بھی دوسرے کے اچھے طرز عمل سے سیکھتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص صدقہ خیرات کرتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، یعنی صدقہ خیرات کرنے میں بہت اچھا تھا، فوت ہو گیا، خفیہ صدقہ کرتا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا. بعض لوگوں کے بارے میں بعد میں سننے میں آتا کہ وہ بیواؤں کا انہوں نے وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، یتیم بچوں کو پڑھاتے تھے، کسی یتیم گھر کا خرچہ اٹھا رکھا تھا، کہیں اور بیواؤں بے کسوں کی مدد کرتے تھے. گھر والوں کو بھی بعض اوقات نہیں پتا ہوتا، تو وہ لوگ آگے جب بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ اور یہ بھلائی کی، تو اس سے جو دوسرے سننے والے ہوتے ہیں جو ایسے خیر کے کام نہیں کر رہے ہوتے ان کو بھی شوق آتا ہے کہ ہم بھی خیر کے کام کریں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے حق میں بھی نیک گوائیاں ہوں اور ہم بھی اپنے لیے پیچھے کچھ صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں. تو اس لیے جو بات نکالیں اچھی نکالیں. اسی طرح انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی. اگر آپ کی کوئی ناراضگی ہے یا کوئی تکلیف پہنچی ہے کسی سے تو وہ معاف کر دیں، دل بڑا کریں. کیوں؟ اس لیے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ ہم سب اپنے لیے یہی چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کو معاف کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر تو دل سے نکال دینا چاہیے.